اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محبوب خدا سے گھوڑوں کی اطاعت و محبت۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار اہل مدینہ کو دشمن کا خطرہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کی سست رفتار اور تنگ قدم گھوڑے پر سوار ہوئے اور جب واپس تشریف لائے تو فرمایا، تمہارے گھوڑے کو میں نے دریا پایا۔ اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گھوڑا اس قدر سرشار ہو گیا کہ وہ انتہائی تیز رفتار ہو گیا اور اس کے بعد کوئی گھوڑا اس سے آگے نہ نکل سکا۔ دبلی پتلی گھوڑی تیز روح ہو گئی۔ بہقی نے حضرت جہیل اجشعی سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر جہاد میں ایک دبلی پتلی گھوڑی پر سوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھوڑی کو آہستہ سے کوڑا مارا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے اس گھوڑی میں برکت دے۔ اس کی بدولت وہ گھوڑی اتنی تیز ہو گئی کہ اس کو تھامنا مشکل تھا اور اس کی نسل کی گھوڑی میں نے 12,000 میں بیچی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر اس گھوڑی کو نسل در نسل منتقل ہوتا گیا۔ محبوب خدا سے لکڑی کی اطاعت و محبت۔ امام بخاری، امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کے گرد 360 بت تھے جو سیسا کے ساتھ بڑی مضبوطی سے پتھروں میں نصب کیے گئے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مسجد حرام میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی چھڑی سے ان کی طرف اشارہ فرمایا اور ان کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے فرما رہے تھے، اور آ گیا حق اور مٹ گیا باطل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نازک سی چھڑی سے جس بت کے چہرے کی طرف اشارہ کیا وہ پشت کے بل گر پڑا، اور جس بت کی پشت کی طرف اشارہ کیا وہ منہ کے بل گر پڑا۔ ان میں سے کوئی بت بھی قائم نہ رہ سکا۔ محبوب خدا سے منبر کی اطاعت و محبت۔ امام احمد، امام مسلم نسائی اور ابن ماجہ نے حضرت بن عمر سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر شریف پر خطبہ ارشاد فرماتے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اللہ جبار اپنے دستے قدرت میں آسمان و زمین کو لے کر فرمائے گا، میں جبار ہوں۔ جبار کہاں ہے؟ تکبر کرنے والے متکبر کہاں ہیں؟ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں اور بائیں جھک رہے تھے۔ اچانک میری نظر منبر پر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ وہ خوف خدا کی وجہ سے لرزہ برہنگم تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اس کی شدید لرزش حرکت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے گر جائیں گے۔ حاکم نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر شریف پر آیات تلاوت فرما رہے تھے تو جلال ربانی اور ان آیات کی جلالت سے لکڑی کے منبر پر لرزہ طاری تھا۔ نباتات کی اطاعت و محبت۔ ابن ابی شیبہ دارمی اور ابو نعیم نے عمش کی سند سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر تشریف فرما تھے۔ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اذیتیں دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون سے لت پت ہو گئے۔ حضرت جبرائیل امین نے جلدی سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا، کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نشانی دکھاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، ہاں۔ حضرت جبرائیل امین نے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کو پکاریں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو آواز دی، وہ زمین کو چیرتا ہوا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو مخاطب ہو کر فرمایا، واپس اپنی جگہ چلا جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تعمیل میں وہ درخت اپنی جگہ پر وہیں واپس چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے یہی کافی ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کے مطابق جہاں وہ واقعہ ہوا اس وادی میں بہت سے درخت تھے۔ جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت کو چاہیں بلا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان درختوں میں سے ایک درخت کو بلایا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ اس پر جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کہا، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں۔ درخت کی گواہی۔ دارمی نے ابن عمر سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں تھے۔ ایک اعرابی آیا، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ خدا واحد لا شریک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں؟ اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر کون گواہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلم کا یہ درخت۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا، وہ اس میدان کے دوسرے کنارے پر کھڑا تھا۔ وہ زمین کو چیرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 3 بار شہادت طلب فرمائی۔ اس نے 3 مرتبہ گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ پھر وہ درخت آپ کے حکم سے واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ درخت کا بارگاہ رسالت میں سلام۔ البزار نے حضرت بریدہ سے روایت کی ہے، ایک عرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ طلب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس درخت سے جا کر کہہ کہ تجھے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں۔ عرابی نے اس درخت سے یہ کہا تو اس درخت نے اپنے آپ کو دائیں بائیں اور آگے پیچھے کو حرکت دی اور زمین کو پھاڑا اور اپنی جڑوں کو گھسیٹتا ہوا تیزی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ عرابی نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت عطا فرمائیں کہ یہ درخت اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو واپس جانے کا حکم دیا۔ وہ درخت واپس چلا گیا اور تو اور اس کی جڑیں زمین کے اندر واپس گھس کر پھر جم گئی اور وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ وہ عرابی یہ معجزہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا اور عرض کیا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے تو میں آپ کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اور قدم مبارک کو چوما۔ پھر وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دے کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، کوئی شخص بھی اپنے خالق کے علاوہ کسی مخلوق کو سجدہ نہ کرے۔ رکانہ پہلوان کا معجزہ طلب کرنا۔ امام بہقی اور ابو نعیم نے حضرت ابی امامہ سے روایت کیا ہے کہ عرب کے مشہور و معروف رکانہ پہلوان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ طلب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک موجود درخت سمرہ سے فرمایا، خدا کے حکم سے ادھر آ۔ تو وہ درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واپس چلا جا، تو وہ درخت واپس پلٹ گیا۔ رکانہ پہلوان اس وقت تو اس معجزے پر ایمان نہ لایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جسمانی کشتی میں بھی شکست کھا گیا۔